بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ تبوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو یہ اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب سن 9 ہجری کے جمعرات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے، کیونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلے کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چنتا فرمانا شروع کر دیا تھا۔ یہ وہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق کا سارا سامان لے آئے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا تو فرمایا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول چھوڑ آیا ہوں۔ یوں حضرت عمر گھر کے پورا سامان میں ادھار لے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرمایا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ باری باری اس پر سوار ہوتے تھے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام تیشیت الاسرا یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پہ تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے ہوئے تھے، اور کھجور ہی مدینہ طیبہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا۔ بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکی بقائے درختوں کا یوں بے یارو مددگار چھوڑ کر جانا بہت مشکل تھا۔ اسی تبوک کی لڑائی میں نہ شامل ہونے والوں میں سے زیادہ تر خواتین، مریدین، منافق اور انصار میں سے تھے۔ ان کے علاوہ 3 سچے پکے مسلمان ایسے تھے جو بلا کسی عذر کے اس لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے۔ ایک خواب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے بلال امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا باغ خوب پھل رہا تھا۔ ان کو خیال ہوا کہ گھر میں چلا گیا یہ سب ضائع ہو جائے گا۔ ہمیشہ میں لڑائیوں میں شریک ہوتا ہی رہتا ہوں، اگر اس مرتبہ رہ گیا مذائقہ ہے، اسی لیے ٹھہر گئے۔ حضرت بلال سے اہل و عیال کہیں گئے ہوئے تھے، اتفاق سے اس موقع پر سب جمع ہو گئے، اور ان کو بھی یہی خیال ہوا کہ ہمیشہ شرکت کرتا ہی رہتا ہوں، اگر اس موقع پر نہ جاؤں گا تو کیا حرج ہے، اس لیے ٹھہر گئے۔ مگر تب ہونے پر سب سے تعلقات عطا کیے، جبکہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ احادیث میں کثرت سے آتا ہے کہ وہ اپنی سرگشت بڑی تفصیل سے سنایا کرتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں تبوک سے پہلے کسی لڑائی میں بھی اتنا قوی اور مالدار نہیں تھا جتنا تبوک کے وقت تھا۔ اس وقت میرے پاس خود اپنی ذاتی 2 اونٹنیاں تھیں، اس سے پہلے کبھی بھی 2 اونٹنیاں میرے پاس ہونے کی محبت نہیں آئی۔ آپ علیہ السلام کی ہمیشہ عادت شریفہ یہ تھی کہ جس طرف لڑائی کا ارادہ ہوتا تھا اس کا اظہار نہیں ہوتا تھا، بلکہ دوسرے جانبوں سے احوال دریافت فرماتے تھے۔ مگر اس لڑائی میں چونکہ گرمی بھی شدید تھی اور سفر بھی دور کا تھا، ان کے علاوہ دشمنوں کی بہت بڑی جماعت تھی، اس لیے صاف اعلان فرما دیا تھا کہ لوگ تیاری کر لیں۔ چنانچہ مسلمانوں کی اتنی بڑی جماعت آپ علیہ السلام کے ساتھ ہو گئی کہ رجسٹر میں ان کا نام بھی لکھنا دشوار تھا، اور مجمعینی کثرت کی وجہ سے کوئی شخص اگر چھپنا چاہتا کہ میں نہ جاؤں پتہ چلے تو دشوار نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی پھل بالکل پک رہے تھے۔ میں بھی سامان سفر کی تیاری کا صبح ہی سے ارادہ کرتا، مگر شام ہو جاتی اور کسی قسم کی تیاری کی نوبت نہ آتی، لیکن میں اپنے دل میں خیال کرتا کہ مجھے وسعت حاصل ہے، جب ارادہ پختہ کروں گا تو فوراً ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی روانہ ہو گئے اور مسلمان آپ کے ساتھ ساتھ، مگر میرا سامان تجارت تیار نہ ہوا۔ پھر بھی یہی خیال رہا کہ 1-2 روز میں تیاری کر کے جا ملوں گا۔ اسی طرح آج کل پر ٹلتا رہا، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کے وہاں پہنچنے کا زمانہ قریب آ گیا۔ اس وقت میں نے کوشش کی مگر سامان سفر نہ ہو سکا، اور حضور علیہ السلام نے تبوک پہنچ کر دریافت فرمایا کہ کعب نظر نہیں آ رہا، کعب نظر نہیں آ رہا، کیا بات ہو گئی ہے؟ ایک صاحب نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو اپنے مال و جمال کی اکڑ نے روکا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غلط کہا، ہم جہاں سمجھتے ہیں وہ بھلا آدمی ہے، مگر آپ علیہ السلام نے بالکل سکوت فرمایا اور کچھ نہ کہا، حتیٰ کہ چند روز میں
میں نے واپسی کی خبر سنی تو مجھے رنج و غم ہوا کہ نہیں جا سکا۔ میرے دل میں عجیب وسوسے آنے لگے۔ آپ علیہ السلام کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے اسی وقت کسی فرضی عذر کا بتا کر ان کے غصے سے جان بچا لوں، پھر کسی وقت معافی کی درخواست کر لوں گا، اور اس بارے میں اپنے گھرانے کے ہر سمجھدار شخص سے مشورہ کرتا رہا۔ مگر جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں تو میرے دل نے فیصلہ کیا کہ کوئی چیز نجات نہ دے گی، اور میں نے سچ سچ عرض کرنے کی ٹھان ہی لی۔ آپ علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو اول مسجد میں تشریف لاتے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھتے اور وہاں تھوڑی دیر تشریف رکھتے کہ لوگوں سے ملاقات فرمائے۔ چنانچہ حسب معمول حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے اور منافق لوگ جھوٹے جھوٹے عذر بتاتے اور قسمیں کھاتے رہے۔ ہم اس وجہ سے تبوک میں شامل نہیں ہو سکے۔ آپ علیہ السلام ان کے ظاہری حال کو قبول فرماتے رہے اور باطن کو اللہ کے سپرد فرماتے رہے۔ یہ اتنے میں بھی حاضر ہوا اور سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے ناراضگی کے انداز میں تبسم فرمایا اور منہ پھیر لیا۔ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، میں خدا کی قسم نہ تو میں منافق ہوں نہ مجھے ایمان میں کچھ تردد ہے۔ یہ ارشاد فرمایا کہ یہاں میں قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تجھے کس چیز نے روکا؟ کیا تو نے اونٹنیاں نہیں خرید رکھی تھی؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں کسی دنیا دار کے پاس اس وقت ہوتا تو مجھے یقین ہے کہ میں اس کو کسی فرضی عذر سے آمادہ کر لیتا۔ یہ مجھے بات کرنے کا سلیقہ اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے، لیکن آپ کے متعلق مجھے معلوم ہے اگر آج جھوٹ سے آپ کو ناراض کر لوں تو ممکن ہے اللہ جلالہ مجھ سے ناراض ہوں گے، اور اگر آپ سے صاف صاف عرض کر دوں تو آپ کو غصہ آئے گا، لیکن ممکن ہے کہ اللہ پاک کی ذات آپ کے ناراضگی کو زائل فرما دے گی، اس لیے سچ ہی عرض کرتا ہوں۔ واللہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا، اور جیسا فارغ ہو وہ وصیت والا اس زمانے میں تھا، کسی زمانے میں بھی اس سے پہلے نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا، پھر فرمایا کہ اچھا اٹھ جاؤ، تمہارا فیصلہ حق تعالیٰ شانہ فرمائیں گے۔ میں وہاں سے اٹھا تو میری قوم کے بہت سے لوگوں نے مجھے ملامت کی کہ تو نے اس سے پہلے کوئی گناہ نہیں کیا، اگر تو کوئی فرضی عذر کر کے آپ علیہ السلام سے استغفار کی درخواست کرتا تو آپ علیہ السلام کا استغفار تیرے لیے کافی تھا۔ میں نے ان سے پوچھا، کوئی اور بھی ایسا شخص ہے جیسا میرے ساتھ معاملہ ہوا؟ لوگوں نے بتلایا کہ 2 شخصوں کے ساتھ اور بھی یہی معاملہ ہوا کہ انہوں نے بھی یہی گفتگو کی جو تو نے کی، اور یہی جواب ان کو ملا جو تجھ کو ملا۔ ایک بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے دیکھا کہ 2 سال شخص جو دونوں بدری ہیں وہ بھی میرے شریک حال ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہم تینوں سے بولنے کی ممانت فرما دی کہ کوئی شخص ہم سے کلام نہ کرے۔ یہ قاعدے کی بات ہے کہ غصہ اسی پر آتا ہے جس سے تعلق ہوتا ہے، اور تنبیہ اسی کو کی جاتی ہے جس میں اس کی اہلیت بھی ہو۔ جس میں اصلاح کی قابلیت ہی نہ ہو اس کو تنبیہ کون کرتا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کی ممانت پر لوگوں نے ہم سے بولنا چھوڑ دیا اور ہم ان سے اجتناب کرنے لگے، گویا دنیا ہی بدل گئی، حتیٰ کہ زمین باوجود اپنی وسعت کے مجھے تنگ معلوم ہونے لگی، سارے لوگ اجنبی معلوم ہونے لگے، در و دیوار اوپرے بن گئے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اس کا تھا کہ میں اس حال میں مر گیا تو آپ علیہ السلام جنازے کی نماز بھی نہ پڑھیں گے، اور خدا نخواستہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تو میں ہمیشہ کے لیے ایسا ہی رہوں گا، نہ مجھ سے کوئی کلام کرے گا نہ میری نماز پڑھے گا۔ غرض ہم لوگوں نے 50 دن اسی حال میں گزارے۔ میرے دونوں ساتھی تو شروع ہی سے گھروں میں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ میں سب سے قوی تھا، چلتا پھرتا، بازار جاتا، نماز میں شریک ہوتا، مگر مجھ سے بات کوئی نہ کرتا۔ آپ علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہو کر سلام کرتا اور بہت غور سے خیال کرتا کہ آپ علیہ السلام کے لب مبارک جواب کے لیے ہلے یا نہیں۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی کھڑے ہو کر نماز پوری کرتا اور آنکھ چرا کر دیکھتا کہ آپ علیہ السلام مجھے دیکھتے بھی ہیں یا نہیں۔ جب میں نماز میں مشغول ہوتا تو آپ علیہ السلام مجھے دیکھتے ہیں، اور جب میں ادھر متوجہ ہوتا تو آپ منہ پھیر لیتے ہیں۔ غرض یہی حالات گزرتے رہے اور مسلمانوں کا بات چیت کرنا بند ہو گیا، مجھ پر بہت ہی بھاری ہو گیا۔ تو میں چچا زاد بھائی کے گھر کی دیوار پہ چڑھا اور ان سے تعلقات بہت ہی زیادہ اچھے تھے۔ میں نے اوپر چڑھ کر سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ میں نے ان کو قسم دے کر پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے؟ انہوں
انہوں نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ قسم دی اور دریافت کیا کہ وہ پھر بھی چپ ہی رہے۔ میں نے تیسری مرتبہ بھی قسم دے کر پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ یہ کلمہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے اور میں وہاں سے لوٹ آیا۔ اسی دوران میں ایک مرتبہ مدینے کے بازار میں جا رہا تھا کہ ایک نصرانی تاجر جو شام سے مدینہ اپنا اناج فروخت کرنے آیا تھا، اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ کوئی خواب بن مالک کا پتہ بتا دو۔ لوگوں نے اس کو میری طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ہے۔ وہ پاس آیا اور حسان کے کافر بادشاہ کا خط مجھے لا کر دیا اور اس میں لکھا ہوا تھا، ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے آقا تم پر ظلم کر رکھے ہیں، تمہیں اللہ ذلت کی جگہ نہ رکھے اور نہ ضائع کرے، تم ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ میں نے یہ خط پڑھ کر انا للہ پڑھی کہ میری حالت جہاں تک پہنچ گئی ہے کہ کافر بھی مجھ میں لالچ کرنے لگے اور مجھے اسلام تک سے ہٹانے کی تربیتیں ہونے لگی ہیں۔ یہ ایک اور مصیبت آئی ہے۔ اس خط کو لے جا کر میں نے ایک تندور میں جلا دیا اور آپ علیہ السلام سے جا کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی ناراضگی کی وجہ سے میری یہ حالت ہو گئی ہے کہ کافر بھی مجھ میں دم کرنے لگے ہیں۔ اسی حالت میں 40 روز ہم پر گزرے تھے کہ آپ علیہ السلام کا قاصد میرے پاس یہ ارشاد لے آیا کہ اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو۔ میں نے دریافت کیا کہ کیا منشا ہے، اس کو طلاق دے دوں؟ طلاق دے دوں گا نہیں، بلکہ علیحدگی اختیار کر لو۔ میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی انہی قاصد کی معرفت یہی حکم پہنچا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا تو اپنے مائکے چلی جا، جب تک اللہ جل شانہ اس امر کا فیصلہ فرمائے وہیں رہنا۔ ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہلال بالکل بوڑھے شخص ہیں، کوئی خبر گیری کرنے والا نہ ہوگا تو ہلاک ہو جائیں گے، اگر آپ اجازت دے تو میں کچھ کام کاج ان کا کر دیا کروں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مذائقہ نہیں، لیکن صحبت نہ کریں۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس چیز کی طرف تو ان کو رجحان ہی نہیں جس روز سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، آج تک ان کا وقت روتے ہی گزر رہا ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ آگے بتاتے ہیں کہ مجھ سے بھی کہا گیا ہے کہ حضرت حلال کی طرح تو بھی اگر بیوی کی خدمت کی اجازت لے لے تو شاید مل جائے۔ میں نے کہا وہ بوڑھے ہیں، جوان یوں نہ ہو جانے، اس لیے میں جرت نہیں کرتا۔ عرض کیا غرض اس حال میں 10 دن اور گزرے کہ ہم سے بات چیت اور میل جول چھوٹے ہوئے پورے 50 دن ہو گئے۔ 50ویں دن صبح کی نماز اپنے گھر کی چھت پر پڑھ کر میں نہایت غمگین بیٹھا ہوا تھا۔ زمین مجھ پر بالکل تنگ تھی اور زندگی دشوار ہو رہی تھی۔ یہ سامنے پہاڑ کی چوٹی پر ایک زور سے چلاتی ہوئی آواز آئی کہ کہا اب خوشخبری ہو تم کو۔ میں تیرا ہی سن کر سجدے میں گر گیا اور خوشی کے مارے رونے لگا اور سمجھا کہ تنگی دور ہو گئی ہے۔ آپ علیہ السلام نے صبح کی نماز کے بعد ہماری معافی کا اعلان فرمایا، جس پر ایک شخص نے پہاڑ پر چڑھ کر زور سے آواز دی۔ اس کے بعد ایک صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگے ہوئے آئے۔ میں جو کپڑے پہن رہا تھا وہ نکال کر بشارت دینے والے کی نظر کر دیے۔ خدا کی قسم ان 2 کپڑوں کے سوا اور کوئی کپڑا اس وقت میری ملکیت میں نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے 2 کپڑے مانگے ہوئے پہنے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس طرح میرے دونوں ساتھیوں کے پاس بھی خوشخبری لے کر لوگ گئے۔ جب مسجد نبوی میں حاضر ہوا تو وہ لوگ جو خدمت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے مجھے مبارکباد دینے کے لیے دوڑے اور سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر مبارکباد دی اور مصافحہ کیا، جو ہمیشہ ہی یادگار رہے گا۔ میں نے آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں سلام عرض کیا تو چہرے انور کھل رہا تھا اور انوار خوشی کے چہرے سے ظاہر ہو رہے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی کے وقت میں چاند کی طرح سے چمکنے لگتا تھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری توبہ کی تکمیل یہ ہے کہ میری جائیداد جو ہے وہ سب اللہ کے راستے میں صدقہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں تنگی ہوگی، کچھ حصہ اپنے پاس بھی رہنے دو۔ آخر میں فرمایا کہ مجھے سچ ہی نے نجات دی، اس لیے میں نے عہد کر لیا کہ ہمیشہ ہی سچ بولوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔